قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کمزور تو پھنس جاتے ہیں مگر طاقتور اس کو توڑ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ قول 6 صدی قبل مسیح کے ایک شہزادے انکارسس سے منسوب ہے، مگر یہ نئے پاکستان پر صادق آتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح سن 2017 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جسے معلومات تک رسائی کے حق کا نام دیا گیا، جو وفاقی حکومت کی تمام پبلک باڈیز پر نافذ العمل ہے، جس کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری درخواست دے کر متعلقہ اداروں سے براہ راست کوئی بھی معلومات لے سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ لطیفہ گردانا جائے کہ سینیٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کو ایک خط کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ سینیٹ اس قانون سے مبرہ ہے، گویا جس ادارے نے قانون بنایا وہ خود ہی کہتا ہے کہ وہ اس قانون سے بالاتر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک درخواست گزار نے مئی سن 2019 میں پاکستان انفارمیشن کمیشن کو خط لکھا کہ اس نے 10 اپریل سن 2019 کو سیکریٹری سینیٹ کو خط لکھ کر پوچھا تھا کہ وہ سینیٹ کے تمام ملازمین کی تفصیلات فراہم کریں جن میں یہ درج ہو کہ ان کی تنخواہ اور مراد، خالی اسامی اور ڈیلی ویجز ملازمین کی تعداد کتنی ہے۔ جب سیکریٹری صاحب نے 10 دنوں کے اندر جواب نہیں دیا تو سائل نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل دائر کر دی۔ کمیشن نے سینیٹ کو 2 بار خط لکھ کر پوچھا کہ قانون کی روح سے وہ یہ جوابات دینے کے پابند ہیں، اس لیے وہ وضاحت کریں یا جواب دیں، لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا تو کمیشن نے سینیٹ کے نمائندے کو خط لکھ کر 22 اکتوبر سن 2019 کو سماعت کے لیے طلب کر دیا۔ لیکن چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے کمیشن کو پھر ایک تفصیلی خط لکھ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک حساس ادارہ ہے جس کی معلومات افشا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی سینیٹ کے پبلک انفارمیشن آفیسر نے کمیشن کو تحریر کیا کہ قواعد کے تحت چیئرمین سینیٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سینیٹ کا کچھ یا تمام ریکارڈ کلاسیفائڈ قرار دے سکے۔ اس لیے چیئرمین سینیٹ نے حکم دیا ہے کہ سینیٹ کے ملازمین کی معلومات بھی کلاسیفائڈ کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ یہ پاکستان میں معلومات تک رسائی کے قانون کا حال ہے کہ سینیٹ کے چیئرمین اپنے ملازمین کی تعداد اور وہاں خالی اسامیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کو بھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کا اپنے ہی بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد کا یہ حال ہوگا تو پھر باقی اداروں کو اس قانون کا پابند کیسے کیا جائے گا؟ یاد رہے کہ دنیا کے کئی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی پبلک باڈیز کے بارے میں شہریوں کو ہر قسم کی معلومات فراہم کرنے کے لیے سن 2017 میں یہ قانون بنایا تھا۔ اس کے تحت کوئی بھی شہری کسی بھی پبلک باڈی کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ متعلقہ ادارے سے ایک درخواست کے ذریعے پوچھ سکے گا۔ اگر اسے 10 دن کے اندر جواب نہیں دیا جاتا تو وہ 30 دن کے اندر پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل دائر کر سکتا ہے، جس پر کمیشن 60 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اس قانون کے تحت کچھ معلومات کو استثناء حاصل ہے جن میں ایسی معلومات شامل ہیں جو پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کریں، یا پھر ایسی معلومات جو کسی جرم کا باعث بنتی ہوں یا کسی انکوائری کی تفتیش کو متاثر کرتی ہوں۔ یہ معلومات اگر کسی مخبر کی نشاندہی کرتی ہوں، ملک کی سیکیورٹی یا کسی کی نجی معلومات کو بھی استثناء دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایسی معاشی معلومات جن کے قبل از وقت افشا ہونے سے پاکستان کا دفاع، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اثر پذیری کو نقصان کا خدشہ ہو تو وہ معلومات بھی نہیں دی جا سکتی، یا پھر ایسی معلومات جو کسی فرد کی آزادی، صحافت، صحت اور تحفظ کو خطرے میں ڈالتی ہوں، زیر سماعت کیس متاثر ہونے کا خطرہ ہو۔ تاہم یہ تمام معلومات عرصہ 20 سال کے بعد پبلک کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس قانون پر عمل درآمد کروانے کے راستے میں پاکستان میں کئی چیلنجز ہیں۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے قیام یعنی 7 نومبر سن 2018 سے لے کر 30 جون سن 2021 تک کمیشن کو 1174 اپیلیں موصول ہوئیں۔ واضح رہے کہ اپیل تب کی جاتی ہے جب متعلقہ محکمہ یا ادارہ کسی شہری کو جواب نہیں دیتے۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ اور وزارت قانون جیسے ادارے بھی لوگوں کو معلومات کی رسائی کے قانون کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب پاکستان انفارمیشن کمیشن کے چیف کمشنر اور سابق وفاقی سیکریٹری وزارت اطلاعات اعظم خان سے کمیشن کو درپیش چیلنجز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا اصل چیلنج سسٹم سے سن 1923 کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو نکالنا ہے، جس کے پیچھے ہر ادارہ چھپ کر پناہ لے لیتا ہے، خصوصاً وزارت دفاع۔ لہٰذا اس قانون پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی جائیں اور پبلک باڈیز میں تعینات پبلک انفارمیشن آفیسرز شہریوں کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے جواب دہی کو یقینی بنائیں اور شہری بھی بلا خوف و خطر اپنے جاننے کے حق کو استعمال کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔